وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں جو بھی میں نے آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اہل ایمان کو ایک ادب، ایک اصول سکھایا ہے اور فرمایا: اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور وہ جو تم میں اولو الامر ہیں یعنی صاحب حکم ہیں، وہ لوگ جو تمہاری امامت پر فائز ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو اطاعت کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ کی فرمانبرداری کا، تو اللہ کی فرمانبرداری سے مراد قرآن مجید ہے کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے پیروی کرنی ہے قرآن مجید میں بیان کردہ ایک ایک بات کی۔ جو جو اللہ کا قرآن تم سے کہتا ہے اس پہ تم نے عمل کرنا ہے، جس جس چیز سے روکتا ہے اس سے تمہیں روک جانا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرنی ہے، تو اس کے بھی معنی یہ ہے کہ رسول تمہیں جن باتوں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تمہیں ان باتوں پہ عمل کرنا ہے، اور وہ جن جن باتوں سے تمہیں روکتے ہیں ان سے تمہیں روک جانا ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو وہ لوگ ہیں جو تمہارے ولی الامر ہیں، یعنی جن کے ہاتھوں میں تمہارے احکامات کی بات دوڑ ہے۔ محدثین نے، مفسرین نے اس کی تفسیر دو حصوں میں کی ہے۔ پہلے اولو الامر سے مراد خلفاء اسلام اور دوسرے فقہاء اسلام، یعنی پہلے وہ حضرات ہیں جو مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، حکمران ہوں گے، اور دوسرے وہ حضرات ہیں جو مسلمانوں کے فقہاء، محدثین یہ حضرات ہوں گے۔ اب اللہ رب العزت نے ساتھ ہی فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر جب تم میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اب یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دو باتیں یہاں خود بخود ہو گئی، منطقی طور پر ثابت ہو گئی۔ پہلا کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہونا ایک فطری بات ہے، یہ ہوگا، یہ اللہ نے کہا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تم میں کسی بات میں بھی تنازعہ ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو یہ اختلاف ہونا ایک فطری بات ہوگی۔ اختلاف فرقہ واریت کی طرف چلا جائے وہ ایک علیحدہ بات ہوگی، اس سے ابھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ اختلاف ہونا ایک فطری بات ہوگی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اختلاف ہوگا جس کے ساتھ
فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، جب تنازع ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اس سے ثابت ہوا کہ تنازع نہ اللہ سے ہوگا نہ رسول سے ہوگا بلکہ اول الامر سے ہوگا. کیونکہ یہی وجہ ہے کہ جب اس تنازع کو لوٹانے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے تو اول الامر کا ذکر نہیں کیا. یہاں تنازع کو فردوہ الی اللہ والرسول کہہ کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا حکم دیا. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ سے اختلاف ہو نہیں سکتا، رسول سے اختلاف ہو نہیں سکتا، اول الامر سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی جو ہم پیروی کریں گے وہ تو کہلائی اطاعت، جس کے لیے مترادف لفظ جو آتا ہے وہ آتا ہے اتباع. اللہ رب العزت نے دوسرے مقام کے اندر فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو، پیروی کرو ہر اس بات کی جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے. یعنی اطاعت ہی کے ایک اور مترادف جو لفظ تھا اتباع، اس کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا. تو یعنی کہ اطاعت اور اتباع اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی اس میں جو ما انزل الیکم من ربکم ہے، یعنی جو کچھ اترا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. یہ سمجھ رہے بات کو؟ اور وہ جو کچھ اترا ہے اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا. یہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ پھر ایمان کے منافی چلی جائے گی بات. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ تنازع اول الامر سے ہوگا تو اطاعت کا لفظ اس کے ساتھ بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آیت پر غور کریں کہ اطاعت کا لفظ اول الامر کے ساتھ استعمال نہیں ہوا بلکہ رسول کی اطاعت کے ساتھ اللہ رب العزت نے واو تفسیریہ استعمال کرتے ہوئے اول الامر کا ذکر کیا، جس کا مطلب اس کی اطاعت یعنی اول الامر کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے. یعنی اس کی اطاعت جب ہوگی جب یہ وہ بات کر رہا ہو جو رسول کی بات کے مطابق ہو. اگر یہ رسول کی بات کے مطابق بات نہیں کر رہا ہوگا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، ان کا قاعدہ آ جائے گا پھر اگر تم میں اختلاف ہو جائے. کیونکہ جب تک یہ رسول کے مطابق بات کر رہا ہوگا تو وہ بات ہی اصل میں رسول کی کر رہا ہوگا، اور جب تنازع ہوگا تو بات ہی جب ہو یعنی تنازع ہوگا ہی جب اس کا اپنا فہم داخل ہو چکا ہوگا، اس کی رائے داخل ہو چکی ہوگی، تب تنازع ہوگا. اور جب تنازع ہوگا جو کہ ایک فطری بات ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، جب تم میں تنازع ہو جائے فی شیء، کسی بھی معاملے میں، عقیدے کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، معمولات کا معاملہ ہو، معیشت کا معاملہ ہو، خانگی امور کا معاملہ ہو، سیاسیات کا معاملہ ہو، یعنی کسی بھی چیز کا معاملہ ہو تو اس میں فردوہ الی اللہ والرسول، تمہیں لوٹانا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف. اب جو مفسرین نے فردوہ الی اللہ والرسول کی تفسیر کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کتاب اور سنت ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ کتاب اور سنت ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ تنازع جب کریں گے اول الامر سے جب آپ کو کتاب و سنت کے بارے میں پہلے سے پتا ہو، اور اگر آپ کو کتاب و سنت کے بارے میں پہلے سے نہیں پتا ہوگا تو کیا آپ اول الامر سے تنازع اختلاف کر سکتے ہیں؟ میری بات سمجھیے گا. آپ ڈاکٹر سے کسی بھی دوا پر اختلاف جب کر سکتے ہیں جب آپ میڈیکل کی ٹرمز کو جانتے ہو، اور اگر آپ طب کے حوالے سے کچھ بھی نہیں جانتے ہوں گے تو کیا آپ ڈاکٹر سے اختلاف کر سکتے ہیں؟ آپ کسی استاد سے جو ایک شعبے کا استاد ہے اس سے اس کے شعبے میں جب اختلاف کر سکتے ہیں جب اس شعبے کے بارے میں آپ جانتے ہو. اگر آپ نہیں جانتے ہو تو جو بولتا جائے گا فطری طور پہ آپ تسلیم کرتے جائیں گے. آپ کہاں اختلاف کر سکتے ہیں؟ تو یہاں سے ایک اور بات کو سمجھیں. اللہ رب العزت نے اتباع کا حکم دیا اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو ہر اس بات کی جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کے سوا کسی اور ولی کی پیروی نہ کرو. کس کے سوا؟ ما انزل الیکم، جو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. یہ اس کے علاوہ کہ جو باتیں کرنے والا کوئی بھی ہو، ولی الامر ہو یا عام
ولی ہو، کوئی بھی شخص ہو، فلا تتبعوا، تو اس کی پیروی مت کرو۔ وہ تمہاری نظر میں کتنے ہی بڑا عالم، مفکر، کتنے ہی اس کے فالوورز ہو، کتنے ہی ماننا ہو، کچھ بھی ہو، اس کی پیروی اگر ما انزل الیکم کے خلاف ہو جائے، اس کی پیروی نہیں کرنی۔ تو آپ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ما انزل الیکم کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا کہ ما انزل الیکم کیا ہے۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ رسول کے آ جانے کے بعد اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو مومنین کے رستے سے ہٹ کر کسی اور رستے پر چلے گا، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے ما انزل الیکم کو جن حصوں میں تقسیم کیا اس کا ذکر کر دیا۔ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، رسول کے آ جانے کے بعد پہلا کون ہو گیا؟ رسول۔ ما تبین لہ الہدیٰ، جبکہ ہدایت واضح ہو گئی۔ ہدایت کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت کیا ہے؟ قرآن، کتاب۔ پہلا ہے رسول، دوسری ہے کتاب۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر وہ پیروی کرے مومنین کے رستے سے ہٹ کر کسی اور رستے کی۔ یہ ہو گیا مسلمانوں کا رستہ، یعنی اجماع۔ بھائی میرے، قرآن یعنی رسول، قرآن اور مسلمانوں کا اجماع۔ اب سمجھے ذرا اس بات کو کہ جب یہ آیت اتر رہی ہے اس وقت میں مومنین کون ہے؟ جب یہ آیت اتر رہی ہے، میں اور آپ، وہ مومنین وہ ہیں کہ جن کے سامنے قرآن اتر رہا ہے اور وہ اس پہ ایمان لا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا بھائی؟ اب جو یہ جس طرح ایمان لے کر آئے ہیں، دیکھو قرآن میں کوئی شک ہے؟ رسول میں کوئی شک ہے؟ ان مومنین پہ ہو سکتا تھا، ان مومنین پر یوٹیوب پہ آنے والے ایک صاحب بتاتے ہیں نا، ان میں شکوک و شبہات بتاتے ہیں نا، ان میں شک ہو سکتا تھا۔ تو ذرا سمجھ رہے بات کو، اللہ نے ان کا نام لے کے علیحدہ سے ذکر کر دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگرچہ تم ان مومنین کی طرح ایمان لے کر آ جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان مومنین کو ہدایت کا آئیڈیل بنا دیا نا ہدایت کا آئیڈیل۔ تو دیکھو ذرا سمجھو بات کو، قرآن میں شک نہیں رہا، رسول میں شک نہیں رہا، ان سب کے اتفاق میں کوئی شک، ان سب کے اتفاق میں بھی کہ جس پہ یہ سب مل کے عمل کر رہے ہو اس میں کوئی شک۔ اللہ نے کہا ہے ہم نہیں کرے، اب تک قرآن سے باہر ہم نے کوئی بات کی ہے؟ کوئی تاریخی روایت، کوئی بخاری مسلم، کچھ بھی نہیں، ہم تو صرف قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے منزل من اللہ کی پیروی کا حکم دیا، منزل من اللہ کی تمیز کروا دی کہ وہ کیا ہے؟ رسول، قرآن، مومنین کا اجماع، رستہ، یہ وہ پہلے دور کے مومنین، صحیح، اس کی پیروی کا حکم دیا۔ اس کے مخالف جیسے ہی کوئی چیز آ جائے تو فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اب اسے لوٹاؤ کس کی طرف؟ ان کی طرف بھی نہیں، کس طرف؟ اللہ اس کے رسول کی طرف۔ تنازع کہیں بھی ہو ان کی طرف بھی نہیں لوٹایا جائے گا، کدھر لوٹایا جائے گا؟ اللہ اس کے رسول کی طرف، یعنی رسول اور قرآن کی طرف۔ ایسے ہی سمجھ گئے بات؟ اب دیکھیں، اگر آپ رسول اور قرآن کے بارے میں جانتے ہیں تو تھوڑا سا انصاف کیجئے گا میرے ساتھ، سمجھے گا بات کو۔ آپ کی ذہن میں اس وقت کوئی بھی پس منظر ہو، تھوڑی دیر کے لیے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں۔ ایک طالب علم، میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہیں، میں جو جانتا ہوں وہ آپ سے شیئر کرنا ہے، سنیے میرا بات کو۔ ایک طالب علم کی یعنی نظر سے یہ میری گزارشات آپ سنیں کہ ایک ہے یعنی باقاعدہ ان حضرات کا
یعنی کہ اجماع ہم نے اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا. اب آ گیا رسول اور قرآن. اب جو رسول اور قرآن ہے اگر آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ اختلافات کو سمجھ کے آرام سے ان کی طرف لوٹا کے حل کی طرف بھی چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ اختلافات کے حل کے لیے ان دونوں کو نہیں جانتے ہو, نہ کتاب کو اور نہ رسول کو, آپ نہیں جانتے دونوں کے بارے میں, آپ کا بس ایک سرسری تعارف ہے دونوں سے. آپ قرآن کو بھی اس لیے جانتے ہیں کہ بچپن میں ناظرہ پڑھ رکھا ہے, آپ رسول کو بھی اتنا جانتے ہیں کہ اسلامیات کی کتاب میں جو رسول کے بارے میں چیپٹرز آپ کو پڑھائے گئے یا جو خطبات کے اندر آپ نے رسول کے بارے میں سمجھ لیا ہے, آپ اتنا رسول کے بارے میں جانتے ہیں. اس کے علاوہ آپ رسول کی سیرت کو, رسول کی تاریخ کو آپ نہیں جانتے. اب اس صورت میں انتہائی معذرت کے ساتھ اب کوئی تنازع آپ تک پہنچا, آپ اس تنازع کو لے کر کیا کریں گے بتائیے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے. آپ کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ پیٹ میں درد. پیٹ میں درد کسی ایک وجہ سے ہوتا ہے؟ بتائیے. بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن چونکہ پیٹ کے درد کے لیے آپ کوئی سیرت یا گولی جانتے ہیں, کیا آپ اسے پینا پسند کریں گے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے, میں یہ گولی کھا لوں یا یہ سیرپ پی لوں اور اس پہ اتفاق کر لوں؟ ایسا کریں گے نہیں. کیا کریں گے؟ ڈاکٹر سے رجوع کریں گے. مجھے بتائیے ایمانداری کے ساتھ, ڈاکٹر سے رجوع کرنا کوئی جرم ہے, کوئی تہمت ہے, کوئی گناہ کا کام ہے, کوئی حرام کام ہے؟ کہ اگر آپ ایک بیماری کے علاج کو نہیں جانتے اور اب اس صورت میں اگر آپ ڈاکٹر سے رجوع کر لیں گے تو کیا کوئی حرام کام کر لیں گے, کوئی شرمناک کام کر لیں گے؟ آپ کی عزت نفس میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اچھا بھائی کیا ہوا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی, ایک ڈاکٹر سے رجوع کیا ہم نے, اس نے ہمیں دوا دی, وہ آپ کے مرض کو جو سمجھا اس نے اس کے مطابق آپ کو دوا دی, آپ نے وہ دوا استعمال کی, 3 دن میں طبیعت کا افاقہ نہیں ہوا. اب کیا میرا ڈاکٹری پہ سے ایمان اٹھ گیا, میں پوری میڈیکل سائنس پہ لعنت بھیجتا ہوں. ایسا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آپ دوسرے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں گے. ایسے ہی ہوگا نا میرے بھائی. اور اس میں کوئی شرم محسوس کریں گے کہ نہیں, چونکہ میں پہلے کے پاس گیا اس سے جواب نہیں ملا, میں دوسرے کے پاس گیا وہ میرا علاج نہیں کر سکا, میں تیسرے کا میں لا علاج مریض ہوں, مجھے گولی مار دو. ایسا ہوگا نہیں. آپ علاج کے لیے 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4, 4 سے 5, ایک شہر سے دوسرے شہر. ہم تو دیکھتے ہیں نا لوگ علاج کرانے سندھ سے پنجاب, پنجاب سے سندھ, پاکستان سے باہر تک چلے جاتے ہیں. زندہ رہنا ہے نا, صحت چاہیے نا. بالکل اسی طریقے سے اس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ ایمانیات میں سے, عقائد میں سے, عبادات میں سے, تاریخ میں سے, تفسیر میں سے, رجال میں سے, متون میں سے کسی بھی چیز میں اگر آپ واقف نہیں ہیں اور آپ علماء سے پوچھ لیں, ایک سے آپ کی تسلی نہیں ہوئی, دوسرے سے پوچھ لیں, دوسرے سے نہیں تیسرے سے آپ پوچھ لیں, تو یقین کر لیجئے اس بات پہ آپ کی عزت نفس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی فرق نہیں پڑنا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ایک سے دوسرے سے, دوسرے سے تیسرے سے, تیسرے سے چوتھے سے پوچھنے سے فائدہ یہ ہوگا, آپ اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہوں گے. لیکن اگر آپ اپنی انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھ جائے اور کہ نہیں میں کسی سے نہیں پوچھ رہا, میری جو رائے, میں نے جو سمجھا وہ سب کچھ ہے اور ختم, پوری امت سے اختلاف میرا صحیح, ایمان برباد ہو رہا ہے, عمل ضائع ہو رہا ہے, میں لوگوں کی نظروں میں بے عزت ہو رہا ہوں, مجھے تقیّتاً اپنے عقائد کو چھپانا پڑ رہا ہے, میں کھلے کھلے اپنے عقائد کا اظہار نہیں کر سکتا, لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنی بات پر اڑا رہوں گا, اسے نہیں چھوڑوں گا. یہ کوئی اچھی بات ہے؟ اگر آپ صحیح ہیں بربلا آپ اس کا اظہار کریں, اور اگر آپ غلطی پر ہیں تو بربلا اپنی غلطی کی اصلاح کی کوشش کریں. یہی ایک اچھے آدمی کی علامت ہے. یہ تو نہیں کہ غلطی پر ہوتے ہوئے بھی آدمی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرے, یہ کہے نہیں جی بات یہ ان مولویوں نے آج تک ہمیں یہ باتیں نہیں بتائی. اور یقین کر لیں آج تک مولویوں نے آپ کو اور بھی بہت ساری باتیں نہیں بتائی, بلکہ جس سے آپ سن رہے ہیں نا اب, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ ہمیں بتا رہا ہے,
اس نے بھی آپ کو بہت ساری باتیں نہیں بتائی، کیونکہ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ دین چند عقائد، چند وظائف، چند اعمال اور کوئی مخصوص زمانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ عالمگیر دین ہے، پوری دنیا کے لیے آیا ہے، ہر قسم کے ماحول کے لیے آیا ہے، ہر قسم کے آب و ہوا کے لیے آیا ہے، ہر قسم کے رنگ و نسل کے لیے آیا ہے۔ اس لیے اس کے بعض مسائل آپ کو سمجھ آئیں گے، بعض آپ کو نہیں کسی اور کو آئیں گے۔ بعض مسائل کا تعلق آپ سے ہوگا، بعض کا آپ سے نہیں کسی اور سے ہوگا۔ وہ حضرات جو جہاد کے میدان میں ان کو ان کے مسائل سمجھائے جائیں گے۔ آج آپ کو جہاد کے باریک مسائل اگر آگے بڑھ کر بھی سمجھا دیے جائیں، وہ آپ کے کس کام کے ہیں؟ انتہائی معذرت کے ساتھ 2 منٹ میرے ساتھ دیجیے گا، مجھے بتائیں کہ اگر آج آپ کو مثال کے طور پر قضاءت کے مسئلے، یعنی اسلام میں ایک جج جو فیصلے کرتا ہے قضاءت کے معاملہ، تو اگر آج آپ کو وہ سمجھا دیا جائے ایمانداری سے بولتے ہیں، اس سے آپ کیا کر سکتے ہوں گے؟ اگر آپ کو جادو جنات کا علاج آج سمجھا دیا جائے تو کیا آپ بھیڑ لگا کر باہر اپنی دکان کھول کے بیٹھ جائیں گے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہونا نا۔ تو آپ کو وہی سمجھایا جا سکتا ہوگا جس کی آپ کو حاجت ہوگی، جس کی آپ کو ضرورت ہوگی، اور پھر آگے تعلق ہوگا آپ کی اپنی دلچسپی سے کہ مزید آپ اس دین کو کتنا سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں اور اس میں سے کیا کیا سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ آگے بڑھ کر آئیں گے، والنٹیئرلی خود کو پیش کریں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ اللہ نے بھی اصول یہی بتایا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ دیکھو آپ کا دین کتنا پیارا دین ہے۔ پہلے دن جو حکم اترا ہے وہ یہ اترا ہے، پڑھو۔ کیا حکم اترا؟ اقرا، پڑھو، یا یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھو۔ جی مجھے فلاں حدیث کا نمبر پتہ لگ گیا، مجھے فلاں حدیث کا نمبر پتہ لگ گیا، مجھے فلاں حدیث کا نمبر پتہ لگ گیا، میں نے اس کو اسلام 360 میں دیکھا، ایسے ہی تھا۔ یہ اقرا، پڑھو، پڑھنا تھا اس کو جیسا پڑھنے کا حق ہے، صحیح۔ پہلے دن حکم اترا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تخلیق کی ہے، اور فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پڑھنے کے نتیجے میں اگر تمہیں کسی چیز کا علم پھر بھی نہ ہو سکے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو اہل علم سے سوال کرو، ان سے پوچھو، ان سے سیکھو۔ یہ کس نے کہا آپ کو؟ اس اللہ نے جس نے آپ کو تقلید سے روکا، لوگوں کی آراء، لوگوں کے خیالات، ان کی پیروی سے جس اللہ نے آپ کو روکا ہے، وہی اللہ آپ کو کہتا ہے دین میں سے کسی چیز کا علم نہ ہو سکے، اہل علم سے سوال کر کے سیکھ لو۔ اور پھر فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَلَا تَقْفُ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بات کی پیروی مت کر جس کا تجھے علم نہیں ہو، جس کی دلیل سے تو واقف نہیں ہو، اس کی پیروی مت کر۔ سمجھ گئے بات کو؟ اب ایک باریک سا پردہ ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ایک باریک سا پردہ ہے اتباع اور تقلید میں، اس کو سمجھیں، بہت ضروری ہے۔ آج کیفیت یہ ہے جب ہم لوگوں کو مختلف فتنوں سے بچانے کے لیے علماء سے رجوع کرنے کا کہتے ہیں، کتابوں کے مطالعے کے لیے کہتے ہیں، اور مطالعے کے بعد جب کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو علماء سے رجوع کے لیے کہتے ہیں، وہ سامنے سے بھکتی کستے ہیں، کہتے ہیں تم لوگوں کو تکلیف پر لا رہے ہو۔ تو بھائی میرے سمجھنا ذرا بات، یہ علماء سے سوال کرنا اگر تقلید ہوتا تو پہلے اس آیت کا مخاطب تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کیا اللہ انہیں تقلید کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ اور نہیں سمجھے بات کو؟ پوری آیت کس طرح ہے؟ پوری آیت کس طرح ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ ان سے سوال کریں اگر یہ نہ جانتے ہو، آپ ان کے علماء سے سوال کریں۔ تو اگر سوال کرنا، علماء سے پوچھنا تقلید ہوتا، علماء سے دلیل کو سیکھنا یہ تقلید ہوتا، تو کیا اللہ اپنے نبی کو تقلید سکھا رہا ہے؟ نہیں۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ یہ جامع بیان العلم و فضلہ کے اندر کہتے ہیں الاتباع معناہ ما ثبت علیہ الحجہ، اتباع کہتے ہیں اس پیروی کو جس کے پیچھے دلیل ثابت ہو، اور
اصولیات کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کر پڑھیں، اس کے اندر آپ کو تقلید کی تعریف یہ ملے گی، التقلید ہوا قبول قول الغیر من غیر حجہ، کہ تقلید کہتے ہیں غیر شخص قول کو بغیر دلیل کے تسلیم کرنا۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے آپ علماء سے اندھا دھند کسی بات کو تسلیم کر لیں، ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی مسئلے کی دلیل جائز ناجائز، صحیح اور غلط، صحیح و ضعیف کو آپ نہیں سمجھ پائے، آپ علماء سے دلیل کے ساتھ اس کا مطالبہ کر لیں تو یہ اتباع کہلائے گا، تقلید تو جب کہلائے گا۔ میں نے انجینئر صاحب کی ویڈیو میں دیکھا تھا، انہوں نے اس بات کو ایسے بیان کیا تھا، یہ تقلید ہے۔ کیونکہ جب پوچھا گیا آپ کے انجینئر صاحب عربی زبان سے واقف ہیں؟ نہیں۔ متون سے واقف ہیں؟ نہیں۔ اصولیات سے واقف ہیں؟ نہیں۔ جرح و تعدیل سے واقف ہیں؟ نہیں۔ تخریجات سے واقف ہیں؟ نہیں۔ تفسیرات سے واقف ہیں؟ نہیں۔ شروحات سے واقف ہیں؟ نہیں۔ فقہ سے واقف ہیں؟ نہیں۔ ارے تو وہ واقف کس چیز سے ہیں کہ جن کی بات کو اپنے لیے دلیل سمجھا؟ سمجھے بات کو؟ نہیں، صرف ایک آدمی آپ کو اردو ترجمہ رٹ کے آ کے بتائے، وہ ترجمہ آپ نے سیکھا، اردو ترجمے کو کھول کے دیکھا، ویسا ملا، آپ نے تسلیم کر لیا، وہی تو بتایا اس نے، جبکہ بات وہ تو نہیں۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، غور کیجیے گا۔ ہمارے ہاں جو یہ بھائی اس وقت بیٹھے ہیں، یہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بارے میں جانتے ہیں، شریر گھوڑوں کے دم والے کی بات، کیا الفاظ ہے اس کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، نماز میں ہم ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا، فرمایا مال یا راکم رافع ایدیکم کأن حسناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، یہ کیا شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ لاتے ہو، سننا کیا کرو، نماز میں سکون اختیار کیا کرو۔ اب بتائیں، میں آپ کو اس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر پڑھ کے سنا دوں، آپ نے اس کو اسلام 360 میں بھی دیکھ لیا، وہ ویسے ہی ملا، کل سے رفع الیدین چھوڑو گے نماز میں؟ یار جواب دو نا بھائی، میں آپ کو حدیث بھی بتا رہا ہوں، نمبر بھی بتا رہا ہوں، ترجمہ بھی یہی ملے گا۔ کل سے نماز میں رفع الیدین ترک کرو گے؟ نہیں، کیوں؟ آپ فوراً کہو گے نہیں وہ حدیث مختصر ہے، مفصل آگے لکھی ہے، گئے نا ایک بات کو سمجھنے کے لیے دوسری بات کی طرف گئے نا، ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے اس کی تفصیل کی طرف گئے نا میرے بھائی۔ ہر مسئلے میں بات اسی طرح ہے۔ آج مشاجرات صحابہ کے مسئلے میں ہمیں لوگ چونا لگا رہے ہوتے ہیں، یہ بول رہے فلاں صحابی کا فلاں صحابی کا، ارے اللہ کے حدیث ہے، بخاری کی روایت، اللہ کے بندے اس کی تفصیل بھی بخاری میں۔ یہ نہیں کہ ایک جگہ کا لکھا ہوا آپ نے پڑھا، اس سے اپنے کو نتیجہ اخذ کر لیا کہ نہیں بات اس طرح ہے۔ تو اگر ایسے ہی بات کرنی ہے تو پھر جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث سے نتیجہ اخذ کرو۔ کل سے کیا کرنا ہے؟ کل سے کیا کرنا ہے؟ کل سے مسجد کے اندر گھسنا ہے، اللہ اکبر، یہ ہے اس حدیث کا عمل پر جو آپ نے اس کا فہم لیا ہے، جو ظاہر اس حدیث سے آ رہا ہے۔ داخل ہوئے مسجد میں، بھائی شریر گھوڑوں کے تم رکوع میں رکوع چھوڑ کے تھوڑی ہے، وہ تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کرے تو اللہ کے رسول نے کہا ایسے نہ کرو، شریر گھوڑ دو، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو اس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ تکبیر تحریمہ میں کرو، رکوع جاتے کرو، رکوع چھوڑتے کرو، دو رکعت چھوڑتے کرو، یہ نہیں ہے۔ تو آپ کل سے آپ نے کرنا کیا ہے؟ حدیث سیدھی سیدھی ہے، میں نے پڑھی ہے، آپ مسجد کے اندر آئے، اللہ اکبر، کیونکہ یہ نہیں کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے فہم سے سب کو بچائے۔ یہ بات سمجھیں، آدمی نے سننا ذرا بات کو، آدمی نے حدیث پڑھی الماء من الماء، پانی پانی سے ہے، میں آپ کو اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دوں گا، حدیث بھی اسی طرح لکھی ہوگی، پانی پانی سے ہے۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ پانی پانی سے ہے، بھائی مطلب اس کا یہ ہے کہ ابتدائے اسلام کے اندر باقاعدہ جنابت پوری طرح ہو جانے سے کہ بندے کو منی خارج ہو جائے تو اس صورت میں غسل اس کا ختم ہوتا تھا، پھر پاکی کا حکم ہوتا تھا۔ الماء من الماء، پانی یعنی غسل پانی سے ہے، یعنی پانی نکلنے سے، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے بات کو؟ لیکن پھر یہ حدیث منسوخ ہوئی، یہ حدیث منسوخ ہوئی، اور اس کی جگہ صحیح بخاری کتاب الطہارت کی وہ حدیث نے لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس شخص نے عورت کے 4 کونوں میں بیٹھ کر زور لگایا اس پر غسل واجب ہو گیا. پتہ لگا صرف دخول سے غسل واجب ہو جاتا ہے, منی کا اخراج شرط نہیں ہے. اب مجھے بتائیں, ظاہر حدیث پڑھی, انٹرنیشنل نمبرنگ بھی پڑھ لی, سیدھی بات آ گئی, کر لو عمل, کل سے سارا مسئلہ ہی خراب, سارا فقہ حکم میں برباد. آپ نے وہ حدیث اٹھائی, اس کے نتیجے میں بخاری کی روایت آپ کے ہاتھ سے گئی. ایسے نہیں ہوتا, اس بات کو سمجھیں. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو بہت سارے ہمارے بھائی وہ 2 میں سے کسی ایک کنڈیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. پہلی کنڈیشن یہ کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں خدا نہ خواستہ دین کو مشکل کر کے پیش کر رہے ہیں, اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دین بہت ہی زیادہ کنفیوز کر دیتا ہے, آپ نہیں سمجھ سکتے. نہیں, قطعاً یہ مراد نہیں. مراد یہ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں تو ان مثالوں کو سامنے رکھ کر پڑھیں کہ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے پوچھنا ہے. اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنا لینا ہے, یہ مسئلہ نہیں بنا لینا ہے کہ نہیں جی میں تو بہت بڑا مجتہد ہو گیا ہوں اپنی ذات کے اندر, میں تو خود ہر چیز کو سیکھ سمجھ سکتا ہوں. اور یہ جب علماء سے ہم پوچھ رہے ہوں گے, دلیل کو سیکھ رہے ہوں گے, تو ایسا کرنا خدا نہ خواستہ تقلید نہیں ہوگا. تقلید جب ہوگا جب ہم ان سے دلیل کا مطالبہ نہ کر رہے ہو. بھائی حضرت صاحب نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے, اب سارے کیسے پانی پیتے ہیں؟ کھڑے ہو کر. کیوں؟ کیونکہ حضرت صاحب نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے. ہاں, اگر حضرت صاحب نے کھڑے ہو کر پانی پینے کی دلیل سنا دی تب پیروی حضرت صاحب کی ہوئی ہے؟ نہیں. کس کی؟ دلیل کی. حضرت صاحب نے فجر کی نماز کے بعد دائیں کروٹ پہ لیٹ کے آرام کیا ہے, اب سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں؟ دائیں کروٹ پہ آرام کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ حضرت صاحب نے کیا. اب اگر حضرت صاحب نے اس کی دلیل بیان کر دی تو یہ پیروی حضرت صاحب کی ہوئی ہے دلیل کی؟ دلیل کی پیروی. لیکن اگر حضرت صاحب سے میں دلیل کا مطالبہ نہ کروں اور دائیں کروٹ پر لیٹنا مشروع نہ ہو تو میں تقلید کر رہا ہوں گا. آج یہ بات سمجھیے. تو میرے بھائی ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے, پھر انشاءاللہ ہم سوال جواب کی طرف بھی چلیں گے. ہم نے آیت پڑھی تھی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جب تم میں تنازع ہو جائے اسے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانا. تو یہ تنازع سب سے پہلے صحابہ میں ہوگا نا. یہ تنازع کیا ہے؟ صحابہ میں تو نہیں ہے. سب سے پہلے تنازع کن کے درمیان ہوگا؟ صحابہ کے درمیان ہوگا نا. تو اس تنازع کو کہاں لوٹانے کے لیے کہا گیا؟ صحابہ والے تنازع کو بھی کہاں لوٹانے کے لیے کہا گیا؟ اللہ اس کے رسول کی طرف. اب ذرا دیکھنا, ہمیں حدیث سے بھی یہی پتہ لگتا ہے, صحابہ کی سیرت سے یہی پتہ لگتا ہے. صحیح بخاری کتاب الجہاد کے اندر حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب سے واپسی میں بنو قریظہ کے لیے ایک مشن بھیجا, اور اس مشن کو یہ حکم دیا کہ تم نے عصر کی نماز جا کر بنو قریظہ میں پڑھنی ہے. اب یہ حضرات نکلے, رستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. جب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. پہلا گروہ یہ کہتا تھا ان میں سے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے, ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے, کیونکہ اللہ نے کیا حکم دیا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک ہم نے نماز مومنوں پہ مقررہ وقت پر فرض کی ہے. جب وقت مقرر ہو گیا, آ گیا, اب ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے. دوسرا گروہ کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بنو قریظہ پر پہنچ کر نماز پڑھنا, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پیروی کرنی چاہیے. ایمانداری سے ایک بات بتائیں, جو قرآن کے اوپر عمل کر یعنی قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے وہی پڑھنا چاہ رہا ہے, وہ غلط کر رہا ہے؟ نہیں. اور جو حدیث کے مطابق وہاں جا کر پڑھنا چاہ رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے؟ نہیں. اب سمجھنا ہے, یہی بتایا کہ ان کا یہ اختلاف پہنچا مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ لوٹ کر آئے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کا ذکر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی غلط نہیں کہا. اب بتاؤ کیوں نہیں کہا؟ بتاؤ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ دونوں دلیل پہ عمل کر رہے تھے. بھائی میرے پیارے, دونوں کس پہ عمل کر رہے تھے؟ نہیں, ایک حق پہ ہوگا ایک باطل پہ ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے؟ 2 حق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب بھائی حدیث پڑھ کے سنائیے آپ کو, بخاری کی روایت, اللہ کے رسول ان کے دونوں کا حق پر ہونا مان رہے ہیں. نہیں, 2 حق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک حق ہوگا ایک باطل ہوگا. حدیث سے ہمیں پتہ لگا
ایسی کوئی ڈرامے بازی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، خصوصاً صحابہ کے حوالے سے موجود نہیں ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں، اب سمجھیں ذرا اس بات کو، علی اور معاویہ میں اختلاف ہو گیا، سنو ذرا بہت غور سے سننا، علی اور معاویہ میں اختلاف ہو گیا۔ اب دیکھیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پہ اپنے مقتولوں کے قتل کا قصاص لینا فرض ہے، اس کے مطابق عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا سوال کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں؟ نہیں، اب تھوڑا سا سناٹا ہو گیا، بتاؤ نا بھائی، صحیح کر رہے ہیں؟ دلیل پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ دلیل پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سورہ حجرات کی آیت کے اللہ رب العزت نے جس میں فرمایا کہ جب دو مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کراؤ، کہ چونکہ بلوائی وہ بھی مسلمان ہے اور اگر اہل شام وہ بھی مسلمان ہے، وہ بلوائیوں سے قصاص، یعنی امیر المومنین سے کہہ رہے ہیں آپ پہلے میں بلوائیوں سے قصاص لے کے دو، اب سارے بلوائیوں سے قصاص کیسے لے کے دیا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے علی بیچ میں صلح کی کوشش کر رہے ہیں، اصلاح کا راستہ نکال رہے ہیں۔ بتائیں علی دلیل پہ عمل کر رہے ہیں؟ دونوں حق پر ہیں؟ نہیں۔ اب یہ منطق چلے گی؟ نہیں۔ جو کہے گا نہیں وہ سب سے پہلے کتب علیکم القصاص والی آیت کا جواب دے گا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ دونوں ذرا دلیل پر بھی کریں۔ آپ منشی منطق اٹھا کے لا رہے ہو بھائی، کوفی منطق ہے، ایرانی منطق ہے، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس لیے یاد رکھیں اس بات کو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ظاہراً جب وہ ہمارے سامنے آتی ہے ہمیں نہیں سمجھ میں آتی۔ اس کے لیے دو چیزیں اپنے اندر لے کے آئے، پہلا ہے صبر۔ کیا ہے؟ ایک چیز ہے آج ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، کل انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، کل نہیں سمجھ میں آئی پرسوں میں سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز ہے جستجو۔ مثال کے طور پر میں نے پڑھا، مجھے نہیں سمجھ میں آیا، میں نے علماء سے پوچھا، ہے نا؟ ایک کے پاس جواب نہیں ہوا، دوسرے سے پوچھ گیا، دوسرے کے بعد تیسرے۔ بعض ایسا بھی ہوتا نا، اسلام تو ایک بڑا وسیع دین ہے، بڑی شاخیں اس کی، کوئی کسی میں ماہر ہوتا ہے، کوئی عالم کسی میں ماہر ہوتا ہے، یہ بھی ایک اپنی جگہ بات ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں، میڈیکل سائنس کتنی بڑی دنیا ہے، پوری کائنات ہے میڈیکل سائنس کے اندر، ایسے ہی نا؟ لیکن اب کیا ہوا، اب میں گیا چیسٹ اسپیشلسٹ کے پاس، سینے کے ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس کو جا کے کہہ رہا ہوں آنکھ کا علاج کر، میری آنکھ میں مسئلہ ہو، اس نے کہا بھائی میں ہے تو تم کس بات کا ڈاکٹر ہے، تجھے آنکھ کا مسئلہ نہیں پتا؟ تو یہ کوئی سلیقے طریقے کی بات ہے؟ بھائی آپ کسی عالم پاس گئے، میرے پاس آئے، مجھ سے آپ کا مسئلہ پوچھا، مجھے نہیں پتا، اس کو خدا نہ خواستہ میرا کوئی کم علم ہونا، یہ مولوی بڑے ٹفرز ہیں اور جو باہر بھی نکلتے اپنے اکیڈمی سے، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ بھائی وہ تو ٹفرز ہیں، آپ تو بڑے خواہش مین ہیں، بھائی آپ تو نکل کے اپنا ٹیسٹ دیں ذرا کہ آپ کتنا جانتے ہیں، لیکن تاریخ کا ہے نا، آج تک سب جانتے ہیں نا۔ یہ بھی اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا یا اولو الابصار، آنکھوں والوں عبرت پکڑا کرو، یہ بھی عبرت لینے والوں کے لیے بہت بڑا مقام ہے۔ بھائی اللہ کا آپ کو پتہ ہے، ہم نے تو یہ تک کہا ہے اپنی ویڈیو کے اندر کہ آپ سامنا نہیں کر سکتے نہ کریں، مناظرہ ہر کسی کا مطلب ہر کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ بھی جگہ بات ہے۔ بھائی دیکھیں منہ زوری ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، دنیا کی مشکل ترین چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ اپنا ایک نمائندہ مقرر کر دو کہ بھائی یہ میری طرف سے بات کرے گا، آپ جیسے زمانے بھر کو کہتے پھرتے ہو نا کہ آپ اپنے بڑوں کو لاؤ، ٹھیک ہے؟ آپ بھی تو اپنے آپ نہیں آ رہے تو ایک نمائندہ مقرر کر دو نا بھائی، جس کے لیے آپ یہ توثیق و تصدیق کر دو کہ یہ ہماری طرف سے بات کرے گا، ٹھیک ہے؟ اب وہ جہاں چاہے جس طرح چاہے، ہم نے تو یہاں تک بات کی اپنی شرائط اپنی مرضی کے موضوع پہ اپنی جگہ پر آپ ہم سے بات کر لیں، وہ اس پہ بھی راضی نہیں اور پھر بھی ہمارے بھائی سمجھنے کو تیار نہیں، کیونکہ ہم نے پہلا والا مرحلہ بھی حل کر لیا کہ بھائی وہ جو اعتراضات کرتا ہے اس کے جوابات دے دو، ہے نا؟ پورا چینل بھر دیا انہوں نے، 550 سے اوپر ویڈیوز ہیں جو اس کے ہر اعتراضات کے جوابات ہیں، بھائی بھر دیا، وہ بھی آپ کا مسئلہ۔ میرے ویڈیو سٹارٹ کر کے جواب دیتے، ایک ایک جملے کا جواب دے دیا کہ یہ مسئلہ بھی حل۔ اب کیا بچا تھا؟ اب وہی بچا تھا یہ سامنا، یہاں ہے کہ پبلک کا سامنا کریں، بھائی پبلک کا سامنا کر لیا، پورے پاکستان میں چلے گا، یہ بھی ہو گیا۔ اب کیا اور بتاؤ، اب تم ہی رہ گئے نا کہ تمہارا سامنا تمہیں کہنا، تم بھی کر لو، تو فیصلہ ختم ہونا دیا جو یعنی نسل گمراہ ہو رہی ہے اس کی گمراہی کا سلسلہ ختم ہو۔ تو اس لیے میرے بھائی جب ہم یہ سمجھ گئے وہ نہیں کر رہے سامنا تو بھی اس میں کوئی ہار جیت کی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ہمیں نصیحت پکڑنی چاہیے کہ جب ایسا بھی نہیں ہو رہا ہم ایک طرف ہو کر پھر باقاعدہ مطالعہ کریں، سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، علماء سے رجوع کریں، ایک کو نہیں پتا دوسرے سے پوچھیں، دوسرے کو تیسرے سے پوچھیں،
اول تو اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کریں. کیا آپ باقاعدہ علماء سے عربی زبان سیکھ نہیں سکتے؟ بتائیے. کیا آپ قرآن اور حدیث کو علماء سے پڑھ نہیں سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں. چلے چھوڑے اس چیز کو, آپ ڈائریکٹ اس کو سیکھ لیں. ڈائریکٹ دین ہی پڑھنا سیکھنا شروع کر دیں نا, جس کو ہم عرف عام کے اندر کہتے ہیں عالم بننا. ہمارے یہاں عالم بننے سے آدمی خلائی مخلوق نہیں بن جاتا. مجھے دیکھ لو نا کتنا رنگین آدمی ہوں, ایسا ہے نہیں. عالم جو نا اگر کوئی ٹیشو ہوا ہے عالم بننے کے بعد میں خلائی مخلوق ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. آپ اپنا کام کاروبار کریں, اپنی دنیا چلائیں, سب کچھ کریں, سارے معاملات کریں, بس دین سیکھ لیں. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں جو علماء آپ کو صحیح سمجھائیں گے نہیں یا آپ کو بے وقوف بنائیں گے, آپ ایسا کریں. بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اختلاف سے اپنے آپ کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے بچانا ہے. کیونکہ آپ اختلاف اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی یا شیعہ سے نہیں کر رہے, آپ اختلاف صحابہ سے کر رہے ہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر فرمایا, لوگوں اللہ کے رسول کے اصحاب کے حوالے سے اللہ سے ڈرو, کیونکہ یاد رکھو کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وکیل ہوں گے, جبکہ تم جرح کرتے ہوئے وہاں پہنچو گے تو تم جرح کس کے سامنے کھڑے ہو کے کر رہے ہوگے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. یہ کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے. اللہ رب العزت ہر فتنے سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. کسی